بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک سچی داستان ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں دل کا خون بہتا تھا، جس پر ظلم کی انتہا نہیں ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ پھر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ سچ مچ نین تارا بن گئی تھی، اس کی قسمت چمکنے لگی تھی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس کا نام نین تارا تھا اور شاید اس کی زندگی کی مختصر ترین کہانی یہی تھی کہ وہ صرف نام کی نین تارا تھی، باقی وہ سچ مچ کسی کی آنکھ کا تارا نہ تھی اور نہ بن سکی تھی۔ ہاں، البتہ اور بہت کچھ تھی، یعنی کسی کی آنکھ کا بال تو کسی کی آنکھ کا کنکر، کسی کی نینوں کا تنکا تھی تو کسی کی کچھ اور۔ خود اس کے ذہن میں کبھی کبھار بھولے بھٹکے سے خیال آ جاتا کہ اس کا نام نین تارا کی بجائے نین جلی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یا پھر آشوب چشم۔ اس نے اتنے آنسو بہائے تھے کہ اب اگر کسی روز بنا روئے اس کا دن گزر جاتا تو رات تک خوشی سے آنسو نکل پڑتے، اور یوں اس نمکین پانی کو بھی بس نینوں سے بہہ نکلنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ دل اپنی رفتار سے دھڑکتا رہتا، چہرے پر ایک شکن نہ آتی، آنکھیں نیر بہائے چلی جاتی۔ شعور کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے 26واں آن لگا تھا، اور گزرے ہوئے ان 26 سالوں میں اس کے اندر بس اتنی ہی تبدیلی آئی تھی کہ اس نے خود پر رحم کھانا چھوڑ کر خود سے لڑنا شروع کر دیا تھا، اور اس لڑائی میں اس کی عقل و شعور کے مد مقابل ایک نہیں کئی ایک دشمن صفے آرا تھے: حالات، قسمت، انا، عزت نفس، اور سب سے بڑھ کر اس کا اپنا دل جو بہت حساس تھا۔ کیوں بھائی؟ شاید اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ اس نے جب آنکھ کھولی تب سے اب تک حالات و واقعات کبھی اس کے حق میں نہیں رہے تھے۔ پیدائش کے وقت ماں کا چل بسنا اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایک ٹریفک میں باپ کا دنیا سے منہ موڑ جانا، اس سے وابستہ غیر معمولی حالات کا تو یہی نقطۂ آغاز تھا جہاں سے اس کے وجود پر منحوس ہونے کا ٹھپا لگا، اور یہ وہ ٹھپا تھا جس کی سیاہی انمٹ ہوتی ہے، جس پر لگ جائے اسے اپنے ساتھ قبر تک لے جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فقط 6 ماہ کی بچی پالنے میں پیر ہلاتی، دودھ کے لیے مچلتی، دنیا بھر میں اکیلی رہ گئی تھی، نہ کوئی بہن نہ بھائی۔ خالہ نانی لشم پشم گھر کو واپس بھاگی، پھپھو نے نگاہیں چرا لی، چچا کے پاس 2 بیٹیاں پہلے ہی موجود تھیں، سو قرۂ فال بہت بچ بچا کر تایا کے نام نکلا۔ تائی نے اکیلے میں تو تایا کے بہت لتے لیے، بھید بھاؤ کیے، مول تول، قسمت کے جھول، بڑے بڑے بول، مگر مرتا کیا نہ کرتا، مصداق اس خطرے کی گھنٹی کو رکھنا ہی پڑا۔ اب اتنی سی بات بھی اس کی خوش نصیبی میں لکھی گئی کہ ماں باپ کی لاڈلی تھی تو وہی اس کا نام رکھ گئے تھے، ورنہ شاید بعد میں رکھا جاتا، اگر کسی کو رکھنے کا خیال آ جاتا تو وہ تو بس نگوڑی، کلموہی، کم بخت ایسا ہی کچھ ہوتا، یا پھر شاید اللہ معافی، اللہ بچائی، وغیرہ وغیرہ۔ جس عمر میں اس نے آٹا گوندنا اور چائے بنانا شروع کیا تھا، اس عمر میں عام حالات میں لڑکیاں سر ہی منڈواتی رہتی ہیں، قد کڑے لگانا، بات بات پر پڑوس میں بھاگنا، یہی ضروری کام ہوتے ہیں اور یہی ضروری باتیں، مگر وہ تو عام حالات کی پیداوار تھی ہی نہیں۔ تو جس عمر میں اس نے چائے بنانا شروع کی، تایا اس وقت اس پر بڑا ترس کھاتا تھا۔ ارے سکینہ، کچھ خوف خدا کر لے، تجھے رب دا واسطہ،
وہ بڑا بیچارہ سا بندہ تھا، خوف خدا سے خود تو کانپتا تھا مگر اپنے خوف سے اپنی زنانی کو کبھی ہلا بھی نہیں سکا۔ کانپنا لرزنا تو دور کی بات، لو میں نے کیا ہے، بچی ہے، بچپن سے کام نہیں سیکھے گی تو بڑے ہو کر لوگوں نے مجھے ہی باتیں سنانی ہیں، پرائی لڑکی سمجھا تبھی تو کچھ نہیں سکھایا۔ اس کا دودھ، دوائیوں اور بے حد معمول کپڑوں پر کیا گیا؟ خرچہ تائی نے اتنی جلدی وصول کرنا شروع کر دیا کہ محلے کی کچھ عورتیں آئیں، اسے باورچی خانہ میں دیکھا تو تائی کو باقاعدہ باتیں سناتی ہوئی واپس ہوئی، پر تائی کو شرم نہ آئی۔ لوگوں کا کیا ہے، بس چلے تو کھڈی پر بھی چین نہ لینے دیں۔ وہ بڑے آرام سے ہاتھ جاڑ کر مک جاتی، لیکن نین تارا کی جان نہ مکتی۔ شروع میں اس کا ہاتھ جل جاتا، کبھی گرم چمٹے پر پڑ جائے تو وہ بڑا سسک سسک کر روتی۔ تایا دیکھ لیتا تو مرہم لگاتا، پاس بٹھا کر پیار کرتا، بڑی دیکھ کر پھونکے مار مار کے دل بہلاتا رہتا۔ لیکن کب تک؟ اس کی پھونکے نین تارا کے زخم پر مرہم تو تائی کے سلگتے دل میں شعلے بھڑکانے کا سا کام کرنے لگتی۔ اس نے اپنے زخم تایا کو دکھانے چھوڑ دیے، پھر تائی کو بتانا چھوڑا، اور اب تو خیر وہ اتنی ماہر ہو گئی تھی کہ اول تو ہاتھ جلتا ہی نہ، اور اگر جل بھی جاتا تو کچے آبلے کو خود ہی ہاتھ سے رگڑ کر پھوڑ ڈالتی۔ تھوڑی دیر کی جلن اور پھر سب سیٹ ہو جاتا۔ اس کی کوئی سہیلی نہ تھی کہ اس سے دکھ سکھ بانٹ لیتی۔ تائی کا بھی صرف ایک ہی بیٹا تھا جو عمر میں اس سے 6 سال بڑا تھا۔ میٹرک تک اس نے پرائیویٹ تعلیم حاصل کر لی تھی اور بس اتنی ہی بہت تھی تائی کے نزدیک۔ لیکن کوئی بڑی ایب نارمل سی تنہائی تھی جو ہمیشہ غم خوار، ہمدرد اور ہم راز ساتھی کی طرح اس کے ساتھ رہی تھی۔ کم سے کم بھی لگائیں تو 18 سال تک اس کے بعد اس کی اس قدر روکھی پھیکی زندگی میں مٹھاس کا ایک روز خود بخود کھلا۔ ایک دن اچانک بڑی زوردار آواز میں، جیسے تیز آندھی طوفان والی رات میں اکیلے گھر کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اور ایسا ہی ایک دن تھا، جاڑا اپنے عروج پر تھا، دھوپ کسل مندی سے آدھے صحن تک رینگنے کے بعد وہیں پر اونگھ رہی تھی۔ ذرا دیر میں آدھے صحن سے واپسی کے لیے اٹھ جاتی۔ اس نے پھرتی سے چارپائیاں گھسیٹی، کنووں سے بھری پرات لاہ کے درمیان میں رکھی، پھر تائی کو آواز لگا دی، تائی جی آ جاؤ۔ تائی جو اندر کمرے میں اپنی اکلوتی اولاد نرینہ اپنے بڑھاپے کے سہارے فخر و غرور سے رازداری سے کوئی بات کرتی رضائی میں ٹھٹھرتی جا رہی تھی، اٹھ کر حامد کے ساتھ ہی دھوپ میں رکھی چائے پائی پر آ بیٹھی، ساتھ ہی کنووں سے بھی شغل جاری ہو گیا۔ وہ اندر جلدی جلدی چائے کو جوش دینے لگی، تب جانے کیسے تائی کو اچانک اس کا خیال آ گیا، تارا نی تارا آ جا تو بھی چکھ لے ایک آدھ دانہ۔ اس مہربان آفر پر اسے قطعاً حیرت نہ ہوئی۔ جب اس نے سمجھداری کے سن میں قدم رکھ کر پورے گھر کا نظام اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا، اور جب سے تائی کو بلڈ پریشر شوگر نے اپنے دام میں جکڑا تھا، تب سے وہ اس پر ذرا کی ذرا رحم کھا جاتی تھی، ورنہ کھانا پینا تو گھر میں شروع سے اچھا تھا۔ لیکن بچپن میں جب تائی نے اس کے گالوں پر جھلک دکھلاتی گلابیوں کی جھپ دیکھی تھی، تب سے فریج میں تالا لگا رہنے لگا تھا۔ دودھ، جوس، پھل اور خشک میوہ جات کی گھر میں کمی نہیں تھی، لیکن مکینوں کے دل میں ضرور کسی شے کی شدید کمی تھی، اور شاید اس شے کا نام خدا ترسی تھا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اتنے خراب حالات میں پلنے والی نیک بی بی کے خوابوں میں بھی اس دن سے ایک شہزادہ بسنے لگا، جو سالوں سے اسے بھائی بھائی سا لگتا تھا، لیکن بھائی بن نہیں سکا۔ تو پھر وہ اکھڑ مزاج بد دماغ سا لڑکا اسے تنہائی کے ان لمحات میں مہربان ہو کر ملنے لگا، جب وہ تھکن سے چور ہو کر بستر پر گرتی اور نندیا شرارت سے دور جا کھڑی ہوتی۔
तब बेखुद होकर दिल ही दिल में बंद आंखों और मुस्कुराते लबों के साथ वो सोचती और सोचती ही चली जाती, कोई मोहब्बत से इसके बाल सहला रहा है। और इस अमल में इतनी नरमी कि इसकी मुलायमत से आंखें बंद हुई जाती हैं। कोई आस्तगी से इसकी हथेलियों को अपने पोरों में लेकर दबाता है और दिन भर की थकन उतर जाती है। कोई बेहद धीरे से इसके सांवले पैरों को सफेद जर्द तलवे पैर नहीं, पैर दबवाना अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप से बोलती, शर्माती, ले जाती, कब नींद की वादियों में उतर जाती इसे पता तक न चलता। और फिर ख्वाब में वही एक मंजर जिंदा होता जिसने इसका दिल मोह लिया था, लूट लिया था। इस रोज जाड़े की सुनहरी धूप में हवा से उड़ते अखरोटी बाल और बादामी आंखों से इसके दिल पर इस अंदाज में शबे खून मारा था कि वो मुंह खोले बस देखती रह गई। बड़ी मुश्किल से ताई के बुलाने पर डरते झिझकते हुए आकर इसने एक किन्नू उठाया और अभी ढंग से हाथों में संभाल भी न सकी थी, वो हाथ से लुढ़का और जमीन पर गिर गया। वो और ताई का बेटा हामिद एक साथ उठाने झुके तो इनके सर आपस में टकरा गए। उफ, जोर की चोट लगी थी। इसके मुंह से सी निकली तो हामिद ने जरा की जरा निगाहों में तरस भर के इसे देखा। वो जमीन पर बैठी थी और ये पलंग पर बैठकर इसकी तरफ झुका था। वहीं, बस वहीं वो वारदात पेश आई। इसने इसकी नींद उजाड़ कर रातें आबाद की या फिर इसके भोलपन उजाड़ कर ख्वाब आबाद कर दिए। जिंदगी गुजारने के लिए ये एक अच्छी मसरूफियत थी, कभी ख्वाब में देखना तो कभी हकीकत में, और फिर बेइंतहा खामोश नजरों से बेहद आस्तगी और एहतियात के साथ मुस्कुरा देना। यही इसकी दुनिया थी और इसी दुनिया में जिंदगी जी उठी थी। हाँ, तो क्या बात हो रही थी कि यही इसकी जिंदगी थी और इस दुनिया में जिंदगी जी उठी। पर जिंदगी को लोग पानी के बुलबुले से यूं ही तो तशबीह नहीं देते ना, कुछ तो बात होती है जो बात कही जाती है। ताई भी फकत चंद महीनों में भांप गई कि नैन तारा के नैन तारों की तरह चमक रहे हैं। क्यों भाई, हालांकि वो बेटियों की माँ नहीं थी, लेकिन एक अदद गबरू जवान की माँ तो थी ना। इसलिए कोई बात करते करते अंदर आई और बोलते बोलते नैन तारा के सर पर ही आ पहुंची। इतनी जल्दी, इतने नजदीक कि इसे हाथ में पकड़ी कापी का वर्का पलटने की मोहलत न मिली और कलम की सारी स्याही जिंदगी भर के लिए इसकी शक्ल पर पोत दी गई, क्योंकि पूरे कागज पर एक ही नाम, वही हरूफ हिजे के साथ बिखरे हुए थे, हामिद, हामिद, हामिद। ताई ने आंखें सुकेड़ कर इतने लम्हे इस कागज को, फिर वहशत ज़दा हिरनी सी तारा को देखा। फिर इसके बाद तो अल्लाह दे और बंदा ले, आड़े हाथों लेकिन सीधी प्लास्टिक की सख्त चप्पलों पर ताई ने इसे रख लिया और इस वक्त तक न छोड़ा जब तक खुद हामिद ने कमरे में आकर ताई का हाथ नहीं पकड़ लिया। वरना ऐन मुमकिन था कि बचपन से मार खा खा कर पलने वाली नैन तारा को इतनी चोट ना लगती, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखती ताई को इतनी मेहनत करते करते गश जरूर आ जाता। इस रात नैन तारा ने खुली आंखों देखे गए ख्वाब को खुद आंसुओं के दरिया में बहा दिया। कुछ ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के लिए नहीं देखे जाते, वो सिर्फ ख्वाब होते हैं और ख्वाब ही रहते हैं, क्योंकि वो जिंदगी नहीं होते, फकत जिंदगी करने का बहाना होते हैं। और ये कैसी जिंदगी थी जिसमें इसे किसी बहाने को तराशने की इजाजत नहीं थी कि ये बहाने बाज ख्वाब किसी और नींदें उजाड़ने लगे। नैन तारा के नैनों से सारी रात टूटते तारे भी इसकी दुनिया में दोबारा कोई कहकशा न सजा सके। हामिद को भी मामले की खबर मिल गई थी और ताया को भी, लेकिन ताई ने पता नहीं किस अंदाज में मतला किया था कि बजाय इससे पूछने के वो दोनों ही इसे बुरी तरह नजरअंदाज करने लगे। ताई की झिड़कियों और फिटकारों में इजाफा हो चला और इसके ख्वाबों के जले बुझे मकबरे पर नम आंखों की
سیلن سے تپش بڑھتی رہی۔ وہ خود، اس کا وجود، اس کی انا اور عزت نفس مزید 2-3 سال اور 3 مہینے تک حقارت بھری نظروں سے گھائل ہوتے ہوئے ادھمرے سے ہو گئے۔ 2 سال اور 3 مہینے بعد گھر کے آنگن میں حامد کی نئی نویلی دلہن نے قدم رکھا۔ کسی کی دنیا آباد ہوئی تو کسی کی بالکل ویران۔ ادھمری نین تارا اور ادھ جلی اس کی آنکھیں اس روز مکمل مردہ اور راکھ کا ڈھیر قرار پائیں۔ اس نے کسی مشین کی طرح اس شادی اور اس کی تیاریوں میں حصہ لیا تھا، اور مشین بھی وہ جو آرڈر پر بنوائی گئی ہو یا کسی بے حد ترقی یافتہ ملک سے مہنگے داموں فارن کرنسی میں کنورٹ کر کے خریدی گئی ہو۔ اس مشین کی کیا کوالٹی ہوتی ہے معلوم ہے نا؟ وارنٹی گارنٹی سمیت، جو نہ رکتی ہے نہ تھکتی ہے، نہ جلتی ہے نہ گرم ہوتی ہے اور نہ خراب، جسے وولٹیج ڈبل فیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر وہ نین تارا تھی جو ایک ایسی مشین بن چکی تھی جو گھر کا فیوز اڑ جانے کے بعد بھی کام کرتی رہتی ہے۔ سو وہ کرتی رہی کام میں جتی رہی، اس وقت بھی جب رخصتی کے بعد تھکن کے باعث تایا تائی اور دوسرے مہمانوں کا فیوز اڑ گیا تھا۔ اس نے تازہ دودھ پتی دم دے کر ایک ایک کے ہاتھوں تک پہنچائی، بسترے گھسیٹے، اتارے نکالے اور اپنے ہاتھوں ادھیڑی بنی اور دھنکی ہوئی رضائیاں ڈالی کہ تائی کے مشورے اور ضد پر شادی نیم جاڑے کے موسم میں رکھی گئی تھی۔ تمام مہمانوں کو ان کے بستروں تک رہنمائی کر کے آتش دان میں نئے سرے سے باسن رکھ کر سلگایا۔ سارے کمروں میں اس کی مشینی محنت سے گرمائش بھر گئی اور سب لوگ دودھ پتی کی راحت لے کر گرم بستروں میں جا گھسے۔ کچھ اسے دعائیں دیتے اور کچھ اس کی خاموش محنت کو معنی خیز اشاروں سے عقارت کرتے۔ نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ تب اس نے اپنی ساکت تھکی آنکھوں میں نیند کا شائبہ ڈھونڈنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ تھک کر ٹھنڈی کھلی چھت پر بنے نیم پختہ کمرے میں، جو عرصہ دراز سے اس کے نام سے منسوب تھا، رکھی جھلنگا چارپائی پر ناتوانی سے گر گئی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ لاکھ بن جاتی، پر مشین نہیں تھی تو انسان ہی نا۔ شادی کے بعد دن گزرے، نئی دلہن کے چونچلے، نئی نویلی ساسو ماں کے چاؤ پورے ہوئے۔ دلہن بیگم نے باورچی خانے میں قدم رکھا اور جیسے نین تارا کی زندگی میں ایک نئی آزمائش آ گئی۔ اسے لگتا جیسے تائی خود کو اپنی بہو کی ساس سمجھتے اور مانتے ہوئے اس پر تنقید اور بے جا روک ٹوک کو اپنا حق سمجھتی تھی۔ اس طرح اس کی بہو خود اس پر پابندیاں لگانے کو اپنا حق اور حق سے زیادہ فرض سمجھنے لگی تھی۔ نین تارا پہلے ہی قسمت حالات تائی کے ہاتھوں مار کھائی ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے گھبراتی نہیں تو اور کیا کرتی؟ وہ اپنے خول میں بند ہوتی چلی گئی اور نئی دلہن یعنی شاہدہ جیسے جیسے پرانی ہوتی گئی، بالکل ہی جامے سے باہر آتی گئی۔ اور جب کوئی بالکل ہی اپنے دائرے اخلاقیات حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر اسے واپس اندر لانے کے لیے براہ راست اسے کچھ کرنا پڑتا ہے جس نے اسے بنایا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی مشین۔ اس کی خرابی اور پرفارمنس میں رکاوٹ کو صرف اس کا تخلیق کار ہی سمجھ سکتا ہے اور دوبارہ قابل قبول حالت میں واپس لا سکتا ہے۔ جس دن شاہدہ کا پیر بھاری ہونے کی خبر ملی، پورے گاؤں بلکہ اڑوس پڑوس میں بھی اس کی گونج سنی گئی، اور وہی تائی جسے شاہدہ اپنی 2 دھاری تلوار کے بل پر تھلی لگا رکھا تھا، واری صدقے جاتی، دن رات بہو کے چاؤ چونچلے کرنے لگتی۔ شاید کچھ اور چوڑی ہو گئی اور نین تارا کچھ اور سکڑ کر چونٹی برابر رہ گئی۔ کبھی سر درد، کبھی پیروں میں تو کبھی ہاتھوں میں درد۔ نام نہاد کمزوری کے جھوٹے چکروں نے شاہدہ کو اپنے ہی گھر میں تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اب تو تائی بھی اس کے ڈھکوسلوں سے گھبرانے لگی تھی۔ لو، باپ جیسا بزرگ گھر میں موجود ہے اور یہ کم بخت
जब देखो तोंद हाथ धरे हाय हाय करती कमरे से निकल आती है। नैनतारा सुनती तो कभी सर झुका लेती और तंदरही से अपने काम में जुट जाती, और कभी जो अकेली होती तो दबदबा कर जरा हंस देती। इसने कब सोचा था कि जिंदगी में ऐसे ऐसे मौक़ों पर भी हंसना पड़ेगा। हर इंसान नादां है, वो यही तो नहीं जानता कि इसे जिंदगी कब कब और कहाँ कहाँ हंसना है और किस बात पर रोना। हर हर गुजरते दिन के साथ शाहिदा की ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी हालत भी अबतर होती चली गई। पहले अंदर ही अंदर पकती रहती और फिर फटती तो एकदम प्रेशर कुकर की मानिंद अपना सारा गरम मलबा सामने वाले पर डाल देती, और इस गरम मलबे के तपश तले झुलसने वाली अक्सर व बेशतर नैनतारा होती। इसका झुका हुआ सर और मोहर लगे लब सिवाय शाहिदा का दिल जलाने के और कोई काम ना करते थे। वो इतने से भी इस कदर तप जाती थी कि बस ना चलता कि किस तरह बाजू पकड़कर इसे घर से बाहर कर दे। ये अच्छा नहीं हुआ सकीना कि किसी ने नूह के कान में फूंक दिया कि नैनतारा अपने हामिद से इन्हें बात मुकम्मल करने की जरूरत ना थी। जाड़ा अपने जोबन पर था और ताई सकीना दो रजाइयों में लिपटी फिर भी आतिशदान में सुलगती लकड़ियों की चीख इसने अपने असाब पर महसूस की थी। अरे दफा दूर, भाड़ में जाए मेरी तरफ से, ये शाहिदा मनहूस मारी। ताया ने चौंक कर इन्हें देखा। जिंदगी में पहली बार ताई ने नैनतारा जैसा अंदाज किसी और के लिए और खास कर अपनी चहीती बहू के लिए अपनाया था। एक तो दुनिया से अनोखा काम करने लगी है, बच्चा पैदा करके, और ऊपर से ये फजूल बददिमाग बात दिमाग में बिठा लेगी तो सब के साथ साथ अपना और अपने खसम का भी दिमाग खराब करेगी। हाँ, आज दोपहर में नैनतारा को अकेले देखकर पता नहीं क्या उल्टी सीधी बकवास कर रही थी। अल्लाह हिदायत दे इसको भी और हम सबको भी। नीम तारीख कमरे में सिर्फ भड़कती आग की तपिश बाकी रह गई थी और ताया के दिल में एक हदायत याफ्ता सोच, काश सकीना ये हदायत तू जब मांग लेती जब तूने खुद नैनतारा का जीना हराम किया था। कोई लम्हा जिंदगी में इस तरह वारिद होता कि अपने वक्त पर तो वो बड़ा मनहूस, कड़ा और सख्त लगता, मगर बाद में वही लम्हा हमारे लिए मुबारक साबित होता है और फिर हम जिंदगी भर इस लम्हे का अपनी यादाश्त और अश्कों से कर्ज उतारते रहते हैं। नैनतारा की जिंदगी में भी ऐसा ही एक लम्हा एक रात जाड़े और अमावस की एक गहरी रात में अचानक ही वारिद हुआ था और फिर इसके बाद इसकी जिंदगी बदल गई थी। इस रात जब पहर से ही गहरे काले बादलों ने अर्श का सीना ढांप रखा था और वो घर की वाहिद फर्द थी जिसका कमरा छत पर होने की वजह से बेहद सर्द और जख्म खुर्दा साइबान से ढका हुआ था। गर्मियों में सावन भादों इस झुलसते कमरे को ठंडा कर देता था और सर्दियों की यख बस्ता झड़ी में सुराखों से भरी टीनों से भी कभी भी कोई ठंडी बर्फ पानी की धार इसके कमजोर जिस्म को छू जाती, जिसकी ठंडक को महसूस करता इसका वजूद नीचे बावर्ची खाने में चूल्हे के पास खड़ा होके भी कपकपाता रहता। अरे तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई? खड़ाओं की तरह प्लास्टिक की सख्त चप्पल को जमीन पर घसीटती शाहिदा इसे किचन में देखकर कहे बगैर न रह सकी। फिर जवाब का इंतजार किए बगैर खुद ही बोली, अच्छा चलो, अब जाने से पहले जरा अपने भाई को गर्म दूध दे जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। नैनतारा ने गहरी सांस भरकर पुरानी बोसीदा चादर को कानों के गिर्द कुछ और लपेटा और टोपा दस्ताने स्वेटर शाल से लदी फंदी शाहिदा को सहन पार करके दूसरी तरफ जाते हुए ठठरते देखा। फिर दूध का गिलास लेकर दस्तक देकर कमरे से अंदर हुई। सामने पर बिस्तर पर नींद दराज हामिद चौंक उठा। अरे तुम अभी तक जाग रही हो? जाओ जाओ भाई, सो जाओ। इसने बेहद मामूल के ऐसे अंदाज में वो बोल कहे जिनमें हमदर्दी का कोई शायबा न था। कमरे में आतिशदान की वजह से पुरलुत्फ सी हिद्दत थी।
وہ بس اتنی ہی دیر ٹھہری جتنی دیر حامد نے دودھ ختم کیا۔ عین جب وہ حامد سے دودھ کا گلاس لینے ذرا کی ذرا جھکی، پیچھے سے شاہدہ نے اس کی کمر پر موجود دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ چھوٹے سے کمرے میں رکھے گئے بڑے سارے بیڈ اور دروازے کے درمیان معمولی فاصلہ ہونے کی وجہ سے نین تارا کو ذرا دھکا سا لگا اور وہ بالکل بے اختیار بستر پر حامد کے اوپر جا گری۔ ہاں ہائے! شاہدہ نے یوں اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا جیسے اس نے پتہ نہیں کتنا بڑا، کتنا گھٹیا اور غیر متوقع منظر دیکھا ہو۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ یہ سب؟ نین تارا سہم کر پیچھے ہٹی اور حامد دھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ میں نے کیا کہنا ہے؟ جو دیکھا ہے وہی کہہ رہی ہوں۔ ہائے ربا، میں لٹ گئی۔ ہائے اماں آ کے دیکھ لو۔ نین تارا کی آنکھیں ابل آئیں۔ وہ سر سے پیر تک تھر تھر کانپ گئی۔ ایک لمحے میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ نین تارا نے زندگی میں بڑے بڑے الزام سہے تھے، بہت مار کھائی تھی، لیکن یہ تہمت، یہ بہتان اس کی برداشت سے باہر تھا، اس کے ضبط سے بھی بڑا تھا۔ اور یقین تو کسی کو نہیں تھا، نہ تایا نہ تائی اور نہ حامد کو، مگر وہ پہلی بار اپنے دفاع میں کچھ بولنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن پھڑپھڑاتے لبوں سے چند بے معنی آوازوں کے سوا کچھ بھی نہ نکلا، اور ان آوازوں پر شاہدہ کے واویلے غالب آ رہے تھے۔ تب ہی حامد کی بوکھلائی ہوئی مردانگی نے ہوش سنبھالا اور اس کی ایک دھاڑ نے شاہدہ کی بولتی بند کر دی۔ بکواس بند کرو شاہدہ، نہیں تو ابھی کے ابھی تیرا قصہ ختم کر دوں گا 3 لفظ بول کے۔ خبردار جو اب ایک آواز بھی نکلی۔ دنگے کے گلے پر کسی نے پیر رکھ کر آواز کھونٹ دی۔ شاہدہ کسی ناگن کی طرح سانسوں کی جگہ پھنکاریں بھرتی، کبھی حامد اور کبھی پیچھے کی طرف کھڑی ہوئی نین تارا کو دیکھ رہی تھی۔ او اللہ کی بندی، ذرا سا خوف کھا لے، تجھے اپنے قسم کی پرواہ نہیں؟ اپنے دل کی جلن بجھانے کے لیے کس یتیم کی چادر کو پلید کر رہی ہے تو؟ ندامت آمیز لہجے میں بولتا وہ دونوں بازوؤں میں اپنے بے بس تماشائی بنے ماں باپ کو سمیٹ کر باہر نکل گیا، اور پیچھے اس کا عتاب سہنے کو نین تارا اکیلی رہ گئی۔ وقت کا وار بہت ظالم ہوتا ہے، جب کسی کے منہ پر لگتا ہے تو صرف آنکھ اور لب ہی نہیں، پورے وجود پر زخم ڈال دیتا ہے۔ کمرے کی دیوار میں سمٹی لرزتی کانپتی نین تارا کو یوں ہی لگا تھا کہ اس کے چہرے پر بھی وقت اور حالات کا سب سے زوردار تماچا پڑنے والا ہے۔ کون سا وقت کس کے لیے کیا رقم کرتا ہے، یہ فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ بلکہ یہ کیا، سب ہی فیصلے کرنے کے لیے، ٹھونک بجانے کے لیے، کوئلے کو ہیرا اور سونے کو کندن بنانے کے لیے وہ بیٹھا ہے اوپر، اللہ جو سب سے عظیم ہے اور باخبر بھی۔ اور تیری یہ مجال، تجھے تو میں ابھی سبق سکھاتی ہوں۔ خالی کمرے میں رہ جانے والے سب سے آسان شکار پر شاہدہ کی نظر اب پڑی تھی۔ اس کا وزنی وجود زمین پر ایک ایک قدم احسان دھر کے رکھتا تھا۔ اس وقت مثالی پھرتی کے ساتھ آتش دان کی طرف لپکا۔ اس نے کھینچ کر ایک سلگتی لکڑی اس میں سے نکالی اور واپس نین تارا کی طرف لپکی۔ لکڑی موٹی اور بھاری تھی، گرم تھی، انگارہ سی دہکتی ہوئی۔ اس کے دن پورے ہونے والے تھے، وجود بے ڈھب، چال غیر متوازن۔ قدم بھی 2 بھر جب وہ نین تارا تک پہنچی، نین تارا بری طرح ڈر کر دیوار سے جا لگی، اور ٹھیک اسی لمحے شاہدہ کے وجود میں درد کی ایسی ٹیسیں اٹھیں، درد کی ایسی زوردار کاٹتی ہوئی لہر دوڑی کہ اس کی کراہ نکل گئی۔ ذرا سا جھک کر اس نے خود کو سنبھالنا چاہا۔ اسی سمے نین تارا نے بھی اس کی بے بسی اور درد کو محسوس کیا۔ وہ ذرا سا آگے کی طرف جھکی اور شاہدہ کے ہاتھ سے لکڑی چھوٹ کر سیدھی اس کے گال سے جا لگی۔ ہائے اللہ! تکلیف سے نین تارا تڑپ سی گئی، چہرے پر جیسے کسی نے جلتا انگارہ ڈال دیا تھا۔ اس نے دوہری ہوتے ہوئے بوسیدہ شال کا گولا بنا کر منہ پر رکھا اور زمین پر گرتی شاہدہ کو دیکھا۔ بس لمحوں کا فیصلہ تھا اور زندگی بھر کا کھیل۔ تائی اماں! کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور ادھے چہرے پر چادر کا گولا بنا کر رکھی
नैन तारा उड़ती हुई अंदर आई। भरजाई की हालत खराब हो गई है, आप जाएं, मैं दाई को बुलाती हूँ। बादल बरसना शुरू हो चुके थे। मी छाजों छाज बरस रहा था। हामिद ने अम्मा के पीछे निकल कर सहन में देखा। तड़ तड़ बरसती यक ठंडी बारिश में वो दाएं हाथ से अपना गाल दबाए सहन में भरे हुए पानी में शपड़ शपड़ करती किसी बदरूह की मानिंद दरवाजा खोलकर बरसते अंधेरे में गुम हो गई। 7 घंटे 7 घंटे 7 सदियों की मानिंद यूं गुजरे थे, गोया भारी लोहे के डंडे को थामे 2 पहाड़ों के दरमियान तने हुए रस्से पर चलकर गुजरे हों। मगर फिर भी इन 7 घंटों की अजियतनाक इंतजार का अंजाम मुकम्मल राहत पर हुआ। हामिद बेशक बाप बन गया, लेकिन इसकी बच्ची की माँ अपनी औलाद की शक्ल देखे बिना दुनिया से रुखसत हो गई। वो गांव की बहुत पुरानी दाई थी, बेहद तजर्बाकार, जिसकी उंगलियों पर पूरे पिंड की ज़चाओं का हिसाब रहता था। जिस समय तूफानी रात में नैन तारा ने अपने अध जले चेहरे पर पड़ते ठंडे पानी की जलन को महसूस करते इसके घर का दरवाज़ा पीटा, इसी रात को किसी ने फारग होने की नवीद न दी और इसे देखकर दाई फरीदा वैसे ही दहल कर रह गई। अभी तो इसका टेम नहीं हुआ, पर नवा तो लग गया ना दाई माँ, छेती कर तू। कंवारी लड़की के मुंह से ऐसी खुली डुली बात किसी अनहोनी के होने की नवीद थी। रब खैर करेगा, तो परेशान न थी। दाई माँ ने नैन से ज्यादा खुद को तसल्ली दी और बड़ा छाता खोलकर पानी में शराबूर नैन को भी छाता के नीचे ले लिया। फिर हामिद, ताई और ताया ने देखा नैन तारा किस तरह पूरी रात मसल्ले पर बैठी अपने जले हुए चेहरे की सारी तकलीफ भुलाए इस औरत की तकलीफ टल जाने की दुआ मांगती रही। जैसे जैसे शाहदा की कराहें बढ़ती गईं, नैन तारा की हिचकियां बुलंद होती गईं, यहाँ तक कि एक वक्त में ताई को खुद उठकर इसे गले लगाकर तसल्ली देनी पड़ी। और ये अजनबी मंजर इस घर के अफराद ने ही नहीं, दरो दीवार ने भी पहली बार ही देखा था। फजर की अजानों के बाद दाई ने कमरे में छाई खामोशी तोड़कर सबसे पहले ताई को आवाज दी, सकीना, अरे ओ सकीना, इधर आ। साथ ही किसी नन्हे फरिश्ते ने मासूम बारीक आवाज में रो कर दादी को पुकारा था। सकीना ताई तड़प कर अंदर पहुंची। नैन तारा ने जाए नमाज समेटी। हामिद ने कुर्सी से उठकर दरवाजे को देखा। ताया भी खंगारता हुआ अपने कमरे से निकला, गोया सबको ही इस खुश ख्याल मंजर का इंतजार था। जब ताई भीगी आंखों और मुस्कुराते लबों से बच्चे को लेकर बरामद होती और मुबारक सलामत का शोर मचाती निकली। शोर तो मचा, मगर मुबारक सलामत का नहीं, ताई के बैन का। ताया हड़बड़ाया, हामिद के हवास छूटे और नैन तारा के हाथ से जाए नमाज। अरे ये आपकी भतीजी को क्या हुआ बहन? अभी कुल के चावलों के खुरचन भी नहीं निकली थी कि दबा सा एक सवाल इस औरत के लबों पर आ गया, जो हफ्ता पहले नैन तारा को किसी रिश्ते के सिलसिले में देखने आई थी। वो ये ताई जिंदगी में पहली बार ही गड़बड़ाई थी। ये शायद इस बुरी तरह से कि पास बैठी नैन तारा को खुद उठकर इनकी मदद को आना पड़ा। तगारी ऊंची करके धुनी दे रही थी तो पैर मुड़ गया और थोड़ी सी राख मुंह पे चढ़ गई। वो उदासी से मुस्कुराई। अच्छा भला चेहरा डरावना सा हो गया। तगारी में से राख गिर गई, लेकिन राख का जला ऐसा तो नहीं होता। अल्फाज तो कुछ और थे, मगर मफहूम यही था कि इन्हें इसकी बात पर रत्ती बराबर यकीन नहीं आया। वो सिर्फ राख नहीं थी, इसमें एक जलता कोयला भी था। इसके लहजे की बेरहमी पर औरत सिर्फ झुरझुरी लेकर सी करके रह गई। तो कोई दवा लगाई? ऐसे तो निशान पड़ जाएगा और तुम्हारा चेहरा बहुत बुरा लगेगा। इनकी हमदर्दाना बात ने ताई के दिमाग में कोई अलार्म सा बजाया, और इस अलार्म की आवाज़ इतनी करारी थी कि वो मौका महल का लिहाज किए बगैर पूछ बैठी, बल्कि बराह रास्त नहीं। वो जिन लोगों का आपने कहा था, इन्हें कहला दीजिएगा, ज़रा ठहर जाएं। घर में फोतगी हुई है और अभी
وہ اب کہاں آئیں گے؟ عورت کچھ زیادہ ہی منہ پڑتی یا سچی بات کہنے کی یاری نہ تھی، بلکہ وہ تو اب شاید اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیں گے۔ تائی نے گھبرا کر نین تارا کو تلاش کیا، مگر وہ دوسری طرف بڑھ چکی تھی۔ چند دن گھر میں سوگ رہا، پھر زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی۔ آج مرے کل دوسرا دن، اسی کا نام ہے زندگی۔ لیکن یہ تھا کہ ننھی ابیہا کی کلکاریوں نے زیادہ دن آنکھیں نم نہیں رہنے دیں۔ یوں بھی بیٹی چلی گئی تو پیکے والے یاد کرتے روتے رہتے، بہو مرے تو شوہروں کو دوسری فکریں ستانے لگتی ہیں۔ گھر کا کام، بچوں کی دیکھ بھال اور مرد کی ذمہ داریوں کے علاوہ بھی یہاں ایسی کوئی کہانی تھی تو نہیں، کیونکہ گھر کے کام سے لے کر بچی کی ذمہ داری تک نین تارا سب کچھ ہی سنبھال رہی تھی۔ اس کے چہرے کا زخم گہرا تھا، جس کی اب سب کو پرواہ تھی سوائے خود اس کے۔ نتیجہ زخم بگڑ گیا، گہرا ہو گیا اور نشان بھیانک لگنے لگا۔ اب یوں تھا کہ جب وہ مسکرا کر بچی کو پچکارتی تو بچی کلکاریاں مارتی، سارا گھر نظریں چرا لیتا۔ حق ہا سکینہ، بہت برا کر گئی شاہدہ۔ وہ برآمدے میں سلائی مشین رکھے اس پر آنکھیں گاڑے جھکی ہوئی تھی۔ اس کی ہی فرمائش پر ہفتہ بھر پہلے تایا نے اسے سلائی مشین پر موٹر لگوا کر دی تھی، اور اس نے ہفتہ بھر میں کئی ایک کپڑے ننھی ابیہا کے سی ڈالے۔ کہتے تو صحیح ہیں آپ، اس کا گھر بسانے کی فکر لگ گئی ہے، کون آئے گا اسے بیاہنے؟ اس جلے ہوئے منہ کے ساتھ 3/4 گندمی رنگت پر کتھئی ادھے کپڑے جیسا 1/4 چہرہ لیے، وہ سنجیدہ سی کپڑے میں لگ جانے والا کوئی غلط بخیا ادھڑ رہی تھی۔ دروازے کے باہر آ کر رکے حامد نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے اس کا چہرہ معمول سے زیادہ بگڑا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے نظریں چکا لی۔ اب تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، حامد کے لیے دوسری زنانے کی بات بھی نہیں کر سکتی، سب مجھے ہی برا بھلا کہیں گے۔ تائی سکینہ کے الفاظ میں ہمدردی سے زیادہ پچھتاوا تھا۔ حامد تب ہی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہوتے میرے لیے کوئی دوسری دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ماں؟ ہاں، اماں حق دک رہ گئی۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ جھلا ہو گیا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں بالکل۔ تایا بھی فوراً ملنے والے جھٹکے سے سنبھلے اور بات کو آگے بڑھایا۔ حامد کو بھلے دوسری بیوی مل جائے، اچھی سے اچھی، لیکن اگر اس کی بیٹی کو کوئی تجھ جیسی مل گئی نا، تو اس کا حال بھی ویسا ہی ہوگا جیسا اپنی نین تارا کا ہوا۔ جنگ کی تیاری کے لیے مورچہ سنبھالتی تایا کے اس تانے پر وہیں ڈھہ گئی۔ رہی صحیح کسر حامد نے پوری کر دی۔ اپنی بیٹی کو نین تارا بننے سے بچانے کے لیے مجھے نین تارا کو ہی اپنانا ہوگا۔ اس نے کمرے کا ادھ بڑا دروازہ پورا کھول دیا۔ سامنے ہی ابیہا کو گود میں بھرے نین تارا اسے گدگدا رہی تھی۔ حامد نے دوبارہ نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہی نین تارا جو کچھ دیر پہلے عجیب سی لگتی تھی، اب مکمل اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ کبھی مت سمجھنا تم سے شادی شاہدہ کے گناہ کا کفارہ ہے، جسے میں نے زندگی بھر ادا کرتے رہنے کا سوچ کر تم سے شادی کی۔ نہیں، عروسی جوڑے کا زرتار گھونگھٹ اس کا چہرہ چھپانے سے قاصر تھا، لیکن حامد کو اس کے چہرے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ یہ بدلہ ہے اس احسان کا جو ابیہا کو اپنے سینے سے لگا کر تم نے کیا ہے مجھ پر۔ وہ واقعی احسان مند تھا۔ نین تارا کا سر جھک گیا۔ لیکن میں نے اس لیے تو محبت نہیں کی تھی۔ وہ جھجک گئی۔ جس گھر میں جس شخص کے سامنے ساری زندگی اس نے جی اچھا کب اور کیسے جیسے الفاظ ادا کیے تھے، اس کے سامنے اتنی بڑی بات، میں تو کیا۔ حامد اسے اکسا رہا تھا، اسے بولنا پڑا۔ میں تو صرف بچانا چاہتی تھی دوسری نین تارا بننے سے۔ حامد چپ کا چپ رہ گیا۔ اتنی دبو اور بزدل لڑکی سے اس گہری بات کی امید جو نہیں تھی۔ تمہارا شکریہ۔ اس نے نین تارا کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ لیا۔ اس لیے تمہیں اپنایا میں نے، کیونکہ ایسا صرف تم ہی کر سکتی تھی۔ وہ سادگی بھری محبت سے مسکرا دیا۔ نین تارا کا دل شاد ہو گیا۔
نین تارا سچ مچ نین تارا بن گئی تھی۔ اس کے نین خوشی سے دمک رہے تھے۔ اس نے محبت کے تارے کو مانگ میں سجا لیا تھا۔